بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حکیم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد صلاۃ والسلام اور درود و سلام بھی ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نبی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے نماز کے مسائل ہم پڑھنا شروع کیے تھے. اور ہم نے نماز کے مسائل میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، اور اس طرح سے نماز کی شرائط اور نماز کے ارکان، اور پھر ہم نے پڑھی تھی نماز کی واجبات. اور ہم نے شروع کیا تھا پڑھنا پچھلی کلاس میں نماز کی سنتیں پڑھنا ہم نے شروع کیا تھا پچھلی کلاس میں. اور ہم نے آخری جو ہم نے پڑھا تھا سنت وہ تھی کہ انسان سینے پہ ہاتھ باندھنے کے دو طریقے کون سے ہیں. سینے پہ ہاتھ باندھنے کے دو طریقے کون سے ہیں؟ طریقے دو ہیں. پہلا طریقہ کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے ہتھیلے کی پشت کلائی اور بازو پر رہے، اور دوسرا طریقہ اور سیکنڈ طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا. اس طرح سے پھر ہم آگے کی جو سنت ہے کہ نماز کی شروعات میں یہ سنت ہے کہ انسان کیا کرے، دعا وہ پڑھے، استفتاح پڑھے، دعائے استفتاح پڑھے، جس کو ہم یعنی نماز شروع کرنے والی دعا. یعنی کیا مطلب استفتاح؟ کہ استفتاح آتا ہے کہ طلب کرنا. حمزہ سین تا، یہ تین جو حروف ہیں یہ عربی زبان میں اگر کوئی فعل کے شروع میں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ طلب کی جا رہی ہے. استفعال کے صیغے پر، استفعال کے صیغے پر. اس کی مثال کیا ہے؟ معروف، یہ کئی مثالیں اس کی، ہم جو معروف مثالیں اس کی مثال ایک ہے استغفار. کیا ہے؟ استغفار. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اور اس طرح سے استسقاء، یہ بھی اس کو وہی معنی آتے ہیں. تو استفعال کا جو معنی یہ اسی کا آتا ہے. تو نماز شروع کرنے کی اور دعا، اور یہ نفل اور فرض اور تراویح کی ہر دو رکعت میں پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے. تراویح کے ہر دو رکعت میں پڑھنا احسن تعبیر گنا. استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا، اور استسقاء کا مطلب ہے کہ پانی طلب کرنا، کہ اگر قحط ہو جائے اور بارش نہ برسے تو ہم نماز پڑھتے ہیں استسقاء کی، تاکہ آسمان سے بارش برسے اور پانی حاضر ہو. اس طرح سے استغاثہ بھی وہی مانی گئی. تو یہ دعا استفتاح جو عام طور پر ہم اردو میں بولتے ہیں اسے کہتے ہیں ثنا. کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں؟ اردو میں اسے کہتے ہیں ثنا. اس لیے ثنا استفتاح اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ نا، کیوں بولتے ہیں اس کو استفتاح؟ اس لیے کہ نا اس سے نماز شروع ہو رہی ہے، فتح نماز. اور اسے ثنا اس لیے کہتے ہیں کہ جو ذکر ہے دوسرا جو عام طور پر مشہور انڈیا میں، انڈیا پاکستان میں، برصغیر میں، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تو یہ جو دعا ہے، یہ جو ذکر، اس میں اللہ کی ثنا ہے. اللہ کی ثنا کا مطلب ہے کہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف اور پاکیزگی بیان کی جاتی ہے. تو اس لیے اسے کہتے ہیں ثنا.
تو یہ جو دعا استفتاح اسے پڑھنا مسنون ہے، نفل اور فرض اور سنت ساری نمازوں میں یہ پڑھنا مسنون ہے، اور تراویح میں بھی ہر 2 رکعت میں پڑھنا مسنون ہے۔ یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں ثابت ہیں دعا استفتاح میں، اور میں نے کوشش کی کہ ذکر کروں اس کے اکثر، تاکہ ایک فائدہ ہو اور سنتوں کا علم ہو اور سنتوں کا علم۔ پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ باعد بینی، یہ معروف دعا ہے، اللہ باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ تو یہ جو دعا ہے، تو یہ دعا معروف دعا ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے، اور اس طرح سے میرے گناہوں کو مجھے میرے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑے میل و کھیل سے میل و کچیل، یہاں پر کچیل، یہاں پر کھیل لکھا ہوا ہے، صحیح ہے کہ 6 یعنی چھ وہ گر گیا ہے، سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہ کو پانی، برف اور اولے سے دھو دے۔ تو یہ دعا بھی پڑھنا سنت ہے، یہ بھی ثابت چلا۔ اس طرح سے سیکنڈ جو دعا ہے وہ ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ معروف دعا ہے کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، اور تیرا نام بابرکت ہے، اور تیری ذات بلند و برتر ہے، تیری ذات یہ ذال ہے، زان غلط ہے یہاں پر، اور تیری سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور تیری سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ طيب تو یہ بھی دعا پڑھنا کیا ہے، ثابت ہے اور مسنون ہے۔ حقیقت یعنی میں عام طور پر جب میں یہ بناتا ہوں پاور پوائنٹ، تو میں اس کو یعنی ریوائز نہیں کرتا ہوں، اس لیے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ ذرا ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہ غلطیاں رہ جاتی ہیں، لیکن نوٹس میں یہ غلطی شاید نہیں ہوتی ہے شاید۔ طيب اس کی بات کی اور بھی دعا ثابت ہے اللہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ہے کہ ایک ہے وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہ وجہت، میں نے اپنا چہرہ، میں نے متوجہ ہوا، اور میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا اور پھیرا اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان پیدا کیا، حنیفا سارے ہر چیز سے مائل ہو کر، شرک سے مائل ہو کر اور ہٹ کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں سے نہیں ہے، ان صلاتی میری نمازیں، میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میری موت سب اللہ کے لیے، للہ رب العالمین۔ اس طرح سے ایک اور دعا ثابت ہے دعا استفتاح میں، وہ ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، کبیرا زیادہ، اور الحمد للہ کثیرا، اللہ کی باریکی ہو کثرت سے، سبحان اللہ، اور اللہ کی تعریف ہو کثرت سے، اور اللہ کی پاکی بیان کی جائے، اور اللہ کی پاکی ہو، بکرۃ واصیلا یعنی صبح اور شام، صبح اور شام۔ اس طرح سے ان دعاؤں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کوئی بھی دعا پڑھنا جائز ہے اور پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ باری باری سے ساری دعائیں پڑھی جائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہو جائے۔ تو یہ ساری دعائیں پڑھنا اچھی بات ہے نا، ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں، ایک سے زیادہ پڑھے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر نماز میں ایک پڑھے، اللہ کا رسول سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ رسول نے ایک نماز میں 2 پڑھے، یہ ثابت نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں حرج نہیں ہے، یعنی پڑھنا منع ہے تو بولنا مشکل ہے، ہم بولیں گے لیکن خلاف افضل ہے، افضل کے خلاف، افضل تو یہ کہ آپ ہر نماز میں ایک پڑھیں۔ اگر رات میں آپ قیام اللیل آپ پڑھ رہے ہیں 8 رکعت، تو ہر 2 رکعت میں آپ الگ الگ پڑھیں، یا آپ وہ پڑھ رہے ہیں سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے، بات واضح نہیں ہوئی۔ تو یہ کہ نا، تو لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے اس زیادہ تو اس کو منع کرنا تو مشکل ہے، اور اس کو کہنا کہ جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ، یہ مشکل ہے۔ صحیح، تو یہ ہوا ہمارا، کیا ہوا، تو یہ ہوا تو یہ ہوا کہ نا، یہ جو دعائیں ثابت تھی اللہ کے رسول
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یعنی دعا یعنی استفتاح کے بارے میں استفتاح کہ اور یہ تھا اور یہ سنت ہے خود، یہ دعا پڑھنا سنت ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اب ہم پڑھتے ہیں قیام کی سنت، یعنی ہم نے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ نا میں نے بانٹی ہے، اور میں نے یعنی میں نے کیا کیا کہ نا نماز کی جو سنتیں ہیں اس کو میں نے بانٹا ہے کس طرح سے کہ ہر رکن کے اعتبار سے، کہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ نا قیام کی سنتیں جو ہم نے پڑھی ابھی تک، اور ابھی ہم جو اور اور ابھی جو ہم پڑھیں گے وہ ہے قرات کی سنتیں، یعنی سب سے پہلے ہم قیام کی سنتیں، تو قیام کی حالت میں انسان کیا کیا کرے گا، تو یہ تھی سنتیں کسی تھی، یہ سنتیں تھیں یعنی قیام کی۔ اب ہم اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ قرات کی سنتیں، اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قرات کی سنتیں کیا پڑھیں گے انشاءاللہ، اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یعنی قرات کی سنتیں، ٹھیک ہے نا۔ آہستہ آواز میں استعاذہ اور بسملہ پڑھنا سنت ہے فاتحہ سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آہستہ آواز میں بسملہ اور استعاذہ پڑھنا، یعنی بسم اللہ، یعنی کیا ہوتا ہے بسم اللہ کا، بسم اللہ کا مطلب کیا ہے کہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور استعاذہ کا مطلب کیا ہے کہ پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو فاتحہ سے، اور یہ نماز میں اور نماز کے علاوہ، نماز میں اور نماز کے علاوہ دونوں میں چاہیے کہ آپ ہے نا سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے یا یا کوئی بھی قرآن کی سورت پڑھنے سے پہلے یا کوئی سورت پڑھنے سے پہلے آپ کیا کریں گے، آپ ہے نا کیا کریں گے نا یہ بسملہ اور استعاذہ پڑھیں گے۔ استعاذہ کا مراد یہ ہے کہ نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہم نے ابھی بیان کیا، آپ لوگ ابھی ہم نے بیان کیا کہ کیا مطلب استعاذہ کا، یعنی ہم نے کہا تھا یہ شروع میں حمزہ سین تا کا مطلب کیا ہے، ابھی بیان کیا ہم نے جب ہم نے پڑھا تھا استفتاح کے بارے میں، جب پڑھا ہم نے ابھی استفتاح، تو یہ بھی کیا ہے استعاذہ بھی وہی صیغے سے، استفعال سے، کیا مطلب اس کا، یعنی کیا مطلب ہوگا استعاذہ کا، ہوگا کہ یعنی اللہ سے پناہ طلب کرنا، تو یہ سارے تو یہ سارے کیا ہے پناہ مانگنا، تو یہ سارے حمزہ سین تا جب بھی آتا ہے عربی زبان میں کوئی بھی فعل کے شروع میں، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنے کا، اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا۔ تو استعاذہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب، اللہ کی پناہ طلب کرنا اور اللہ کی پناہ میں آنا، میں نے کس سے، میں نے شیطان الرجیم یعنی مردود شیطان سے۔ طيب یہ دیکھیں تو پر یہاں پر نماز میں خاص طور پر یہ متاکد ہے کہ انسان کیا کرے، نماز میں بسملہ پڑھے، اس لیے کہ نا شافعی مسلک میں یہ ہے کہ یعنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ سارے علماء کا اتفاق ہے، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ کی کتنے آیتیں ہیں، ہاں کتنے آیتیں ہیں بسم اللہ کی، نہیں سوری سورہ فاتحہ کی کتنے آیتیں ہیں، سارے علماء کے اتفاق سے کتنے آیتیں ہیں فاتحہ کی، 7 آیتیں نا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں اختلاف صحیح نہیں ہے کہ نا اللہ کیوں، اس میں اختلاف کیوں نہیں ہے، آیتوں میں اختلاف کیوں نہیں ہے، اس لیے اللہ نے خود کہا، اللہ نے خود کہہ دیا، اللہ نے خود کہا سورہ حجر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے 7 مثانی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، تو سارے علماء کا اتفاق ہے کہ ہے نا نعم احسنت ممتاز، اور یہ ایک سورہ فاتحہ کا ایک نام بھی ہے، 7 مثانی سورہ فاتحہ کا ایک نام بھی ہے، اس لیے کہ یہ نام قرآن میں آیا، اللہ نے فرمایا سورہ حجر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تو سارے علماء کا اتفاق اس تو جب قرآن میں واضح آئے تھے کہ سورہ فاتحہ کی آیتیں 7 ہیں، تو گنتی میں اتفاق ہے، لیکن اختلاف ہوا کس میں، اختلاف ہوا یعنی بسم اللہ آیت ہے یا نہیں ہے، تو کس طرح، تو جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ آیت ہے تو وہ بولتے ہیں کہ کیا ہے کہ نا وہ کیا بولتے ہیں کہ 2 آیتیں ایک ہی ہیں آخری کے، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں اور جو کہتے ہیں کہ نہیں کہ نا بسم اللہ آیت نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں 2 آیتوں کو کیا کرتے ہیں بانٹ دیتے ہیں، آخری 2 آیتوں کو، آخری 2 آیتوں کو آخری 2 آیتوں کو اگر ہم نکال دیں گے، یعنی دونوں کو اگر ملا دیں گے اور یا تو بانٹتے ہیں، تو اس طرح سے، تو یہ ہے ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یعنی یہاں تو پر یہ ہے، تو عام طور پر تو یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہے نا، تو یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نا بسم اللہ آپ لوگ نہ چھوڑیں، اس لیے کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، تو اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز باطل ہے، اور اس لیے ہم نے پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں اب سے پہلے کہ سورہ فاتحہ میں کوئی بھی خلل ہونا،
یا کوئی حرف کا کم ہونا یا کوئی حرکت کا کم ہونا. یعنی علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اگر کوئی حرف کا کم ہونا یا کوئی حرکت کا کم ہونا یا حتیٰ کہ کوئی بھی چیز کا کم ہونا یا ایسی غلطی کرنا جس سے معنی بدل جائے، یہ سارا ہم نے ذکر کیا، تو کیا ہوگا؟ تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. صحیح کہ یہ فاتحہ پڑھنا نماز میں رکن ہے، اس کے بغیر نماز ہی صحیح نہیں ہے. تو آپ لوگ پڑھ لیں اس پہ، اگرچہ جمہور کی رائے ہے کہ بسم اللہ کیا ہے سورہ فاتحہ آیت نہیں ہے، لیکن احتیاطاً چاہیے کہ انسان اگر پڑھ لے تاکہ اس کی نماز یعنی شک میں نہ رہتے. تو یہ کیا ہے کہ نا تو کیا کریں گے؟ نماز یعنی قرات کی جو سنتیں ہیں، اس کی پہلی سنت کیا ہے کہ آپ آہستہ آواز میں سورہ فاتحہ سے پہلے کیا کریں گے؟ استعاذہ اور بسملہ پڑھیں گے. ہر سورہ کی شروعات میں پڑھنا بسملہ پڑھنا یہ مسنون ہے. ہر سورہ کی شروعات میں، ہر سورہ کی شروعات میں سوائے ایک سورہ کے. وہ کون سورہ ہے؟ نہ سوائے سورہ توبہ کے. اور پھر اس میں اختلاف ہوا کہ کیوں منع ہے، وہ الگ ہے. طيب اس لیے اور اس میں کوئی واضح یعنی حدیث نہیں ہے، جو صحیح حدیث نہیں ہے. حدیثیں ہیں سارے ضعیف ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی علماء کرام نے کئی وجوہات بیان کی. طيب اور اس میں یہ ہے کہ نا تو ہر سورت کی شروعات میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی ہر یہ سنت ہے. اور استعاذہ پڑھیں گے تلاوت کے شروع میں. اور استعاذہ جو ہے وہ پڑھیں گے آپ اپنی تلاوت کی شروعات میں، بس ایک ہی بار پڑھیں گے استعاذہ، چاہے وہ سورت کی شروعات ہو یا سورت کی شروعات نہ ہو. لیکن بسم اللہ آپ ہر سورت کی شروعات میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اور نماز میں بھی یہ ہے، یہ رولس لاگو ہوگا نماز کے اندر بھی. اگر آپ نے ایک ہی رکعت میں 2 صورتیں پڑھے آپ نے تو آپ بسم اللہ پڑھیں گے، کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے اور پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو حالت نماز میں اندر تھی وہ نماز کے باہر بھی ہوگی، جو حالت نماز کے باہر ہے وہ نماز کے اندر بھی ہوگی. اس طرح سے سری تلاوت میں آپ ہے نا اپنی آپ کو سنانا ضروری نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ یہ تنبیہ میں نے اس لیے کی کہ کچھ لوگ کا گمان یہ ہے کہ آپ جب یعنی سری تلاوت میں یا آنتوں پر آپ کی تلاوت ایسی ہو کہ کم سے کم آپ کو سنے، کم سے کم کیا ہو، کم سے کم یعنی کم سے کم کیا کرے، کم سے کم کیا ہے کہ نا اپنے آپ کو سنا ہے، آپ کے کانوں کو سنا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ آپ کے ہونٹ ہلے، یہ ضروری ہے، یعنی تلفظ ہو. آپ کے کانوں کو سنانا بھی ضروری نہیں ہے. اور اس سے ہوتا ہے کہ اگر لوگ بازو کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ہوتی ہے تشویش ہوتی ہے، اور یہ منع ہے، اس کا خطرہ بہت ہے. اس لیے فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا من اسمع اذنیہ لم یخافت، جس نے اگر اپنے 2 کانوں کو سنا دیا قرآن کی تلاوت، اس نے آہستہ نہیں پڑھا. اور سری میں آہستہ پڑھنا ہے. تو صحابہ کرام کا بھی عمل یہی تھا کہ وہ اپنے کانوں کو بھی نہیں سناتے، بلکہ یہاں پر حبیب السلام نے کہا کہ انہوں نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ ابن مسعود نے فرمایا من اسمع اذنیہ، جس نے اپنے دونوں کانوں کو اپنی تلاوت سنائی، اس نے آہستہ نہیں پڑھا. یعنی کیا مطلب؟ اس نے پڑھا زور سے پڑھا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ ہے کہ درمیان سے اگر تلاوت کرے تب نہ، اگر درمیان سے کرے تو آپ مخیر ہے، آپ بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے. اس پہ دیکھیں گے نا، یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر سورت کی شروعات سے اگر آپ شروع کرتے ہیں تو آپ استعاذہ پڑھیں گے، لیکن کیا بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اگر آپ تلاوت شروع کر رہے. اس میں میں نے یعنی بحث کی، لیکن اکثر کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے. صرف مجھے ملا ایک کتاب میں جو معروف کتاب ہے، تجوید کی بہت بڑی کتاب ہے، ہدایت القاری الى تجوید کلام الباری شیخ عبد الفتاح المرصفی، جو بڑے قاری تھے مدینہ کے. ان کی جو کتاب ہے تجوید کی ہدایت القاری، جو تقریباً 2 جلدوں میں بڑے، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ انسان مخیر ہے. اس نے کہا کہ انسان کو مخیر ہے، یعنی دونوں چوائس ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھے یا وہ نہ پڑھے. طيب ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ فاتحہ کے بعد اگر نماز جہری ہو تو آمین بلند آواز سے کہنا سنت ہے، اور اگر نماز سری ہو تو آمین آہستہ سے کہیں. تو اگر نماز سری ہے تو آہستہ آمین کا کہیں، آمین آہستہ کہیں گے. اور اگر آمین اگر بلند آواز سے، اور اگر جہری نماز ہے تو آمین کیا کریں گے؟ آمین زور آواز سے اور بلند آواز سے کہیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا، اگر امام نے آمین کہا تو تم بھی آمین کہو. فانه من وافق تامینه تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. تو اگر کسی کا آمین کہنا اگر اس کے امام کے برابر ہو جائے یا اس کے فرشتوں کے برابر ہو جائے تو اس کے سارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اور اس میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ جہری نماز میں زور سے کہیں،
اور سری نماز میں آہستہ کہیں، سری نماز میں آہستہ کہیں، آہستہ کہیں۔ آمین کہنا سب کے لیے سنت ہے، امام، مقتدی اور تنہا کے لیے، تینوں کے لیے کہنا ہے۔ آمین کہنا سب کے لیے سنت ہے، امام، مقتدی اور تنہا، تینوں کے لیے۔ آپ امام ہو یا مقتدی ہیں یا تنہا اکیلے پڑھ رہے ہیں تو جب بھی آپ آمین کہیں گے اور زور سے کہیں گے۔ مقتدی امام کے ساتھ آمین کہے، یہ مسئلہ ہے کہ کب کہے، امام کے آمین بولنے کے بعد یا امام کے ساتھ کہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ صحیح ہے کہ ساتھ میں کہے، امام کے ساتھ میں کہے۔ اگر 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 کہا امام نے آمین تو آپ بھی ساتھ میں کہیں گے، ساتھ میں کہیں گے، یہ نہیں کہ بعد میں۔ لیکن اگر بعد میں کہا تو بھی حرج نہیں، بعد میں کہا تو بھی انشاءاللہ حرج نہیں، لیکن افضل یہ کہ آپ ساتھ میں کہیں، اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَتْ أَمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، لیکن جس کی آمین امام کے ساتھ مل جائے۔ بعد میں کہا کہ نہیں کہ آپ بعد میں کہیں، اس لیے کہ حدیث میں آیا فَأَمِّنُوا، فا ہے، اور فا کے معنی کیا ہے عربی میں تعقیب کے، فوراً ہوگا، تو بعد میں کہا کہ فوراً بات کہیں، یعنی یہ نہیں کہ ساتھ میں، لیکن ہم بولیں گے نہیں، اس لیے کہ یہ مطلب ہوتا اگر اس کے بعد یعنی جو جملہ ہے حدیث کا کہ موافقت مطلوب ہے، مطلوب کیا ہے، مطلوب موافقت ہے، اور موافقت سے یعنی اس لیے کہ کیوں، اس لیے کہ حدیث میں کیا آیا ہے کہ جس کا آمین کہنا امام کے موافق یعنی فرشتوں کے برابر ہو جائے، جس کا آمین کہنا کیا ہے، جس کا آمین برابر ہو جائے کس کے، فرشتوں کے ساتھ، یعنی دونوں ساتھ میں کہتے ہیں فرشتے اور وہ شخص، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث میں من وافقت امین تمیم ملائکۃ، جس کا آمین کہنا اس فرشتوں کے آمین کہنے کے برابر ہو جائے، یعنی دونوں ایک ساتھ میں ادا ہو، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے کہا کہ مقتدی آمین کہیں گے امام کے بولنے کے بعد، تو یہ اس میں دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو ثواب ملے گا فرشتوں یعنی یا تو ثواب ملے گا یعنی امام کو، یا تو ثواب ملے گا مقتدیوں کو، دونوں کو نہیں ملے گا، جیسے کہ آمین تو فرشتے آمین ایک بار کہتے ہیں، تو اگر ہم نے کہا کہ مقتدی کہیں امام کے بعد، تو یا تو ثواب ملے گا امام کو، اور یا تو ثواب ملے گا کس کو، یا تو ثواب ملے گا یعنی مقتدی کو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لیں گے تو افضل تو صحیح یہ ہے کہ نا ساتھ میں کہیں، دونوں ساتھ میں کہیں، امام بھی اور مقتدی بھی، اور اس لیے کہ اسی وقت کیا ہوتا ہے کہ اسی وقت ہے نا فرشتے کہتے ہیں، اسی کیا ہوتا ہے اسی وقت کیا ہے، اسی وقت فرشتے کہتے ہیں، تو ہماری سارے گناہ ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس میں یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آمین نہیں کہیں گے، یہاں پر میم پہ کیا ہے، میم پہ شدہ نہیں ہے، آمین یعنی مخفف ہے، یہ مثقل نہیں ہے، یہ مثقل نہیں ہے بلکہ کیا ہے مخفف ہے، یعنی میم پہ بس صرف کسرہ ہے اور زیر ہے، اور شدہ نہیں ہے، میم پہ تشدید نہیں ہے، آمین۔ اور آمین سے معنی کیا ہو جائے گا، آمین سے معنی بدل جائے گا۔ آمین کا مطلب کیا ہے، آمین کا مطلب کیا ہے، کیا مطلب ہے آمین کا، ہاں کیا مطلب ہے آمین کا، آمین کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہماری دعا قبول کر، ہماری دعا قبول، اللہم استجب، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر، تو آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ دعا قبول کر، تو آمین، تو اگر آمین کہیں گے نا اللہ قبول، لیکن اگر آمین اگر میم پہ شدہ ہو تو کیا ہوگا، اس کا مطلب بدل جائے گا، اور یہ قرآن میں آیا، کہاں آیا قرآن میں، کوئی حافظ ہے یہاں پر، طيب اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين، یہاں مطلب ہے قاصدین، یعنی جو لوگ اللہ کے گھر کی طرف یعنی بیت الحرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف یعنی مکی کی طرف جو قصد کرتے ہیں، جو رخ کرتے ہیں اور جو متوجہ ہوتے ہیں یعنی سفر میں، ٹھیک ہے نا۔ تو آمین یعنی یہ ہے مطلب ہے، یہ مطلب آمین کا مطلب ہے کہ قصد کرنا، تو اگر شدہ آ جائے میم پہ ولا آمین، اور تو اس کا معنی الگ ہو جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں ولا تیمموا الخبیث، کہ اے تم لوگ جب تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو مال، تو ولا تیمموا، اور تم اپنے خبیث مال کو مت نکالو، حالانکہ تم وہ مال نہیں لیتے، یعنی وہی مال خرچ کرو جو مال خود تم لیتے ہیں، جو مال خود تم لینے تیار ہو، تو وہی مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو، ٹھیک ہے نا۔ ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فيه، طيب واعلموا ان الله غنی حمید، طيب ٹھیک، اس طرح سے یعنی اس طرح سے ٹھیک ہے نا۔ ظہر اور اثر میں سرن اور باقی نمازوں میں جہرن تلاوت کرنا سنت ہے، یہ تو واضح ہے آپ لوگوں کو، یعنی یہی نمازوں میں یعنی جو سری نمازیں ہیں ظہر اثر، اس میں آہستہ پڑھیں گے، اور باقی نمازوں میں جہرن پڑھیں گے تلاوت، یہ سنت ہے، یہ معروف ہے۔ اس طرح سے عورت بھی جہری نماز میں
اور آمین بلند سے کہے اگر غیر محرم نہ ہو، اگر غیر محرم نہ ہو تو عورت بھی کیا کرے گی، اور عورت بھی جہری نماز میں زور سے پڑھے گی تلاوت، اور اور آمین بھی کیا کرے گی، آمین بھی زور سے کہے گی اگر غیر محرم نہ ہو، اگر غیر محرم ہو تو کیا ایسا پڑھے گی، تو کیا کرے گی ایسا، اور یہ سنت ہے واجب نہیں، یہ کرنا سنت ہے، اگر نہ کرے فرض نہیں ہے، لیکن چاہیے کرے، اگر گھر پہ اکیلے ہے یا صرف محرم ہے تو پھر وہ آہستہ نہ پڑھے، اور اکثر عورتیں آہستہ پڑھتی ہیں اگر محرم غیر محرم ہو یا نہ ہو، اور یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ مناسب نہیں، ہاں ہاں جی واجب تو نہیں ہے لیکن یہ مناسب نہیں، یعنی عام طور پر ہمیشہ دور سے میں پڑھنا چاہیے، تو عورت بھی جہری نماز میں اور یعنی تلاوت وہ بلند آواز سے کرے، اور آمین بھی زور سے کہے اگر غیر محرم نہ ہو، جب نماز فوت ہو جائے تو اور اس نے اس کی قضا کا ارادہ کیا تو اعتبار نماز کا ہوگا، قضاء نماز کا وقت کا نہیں ہوگا، تو نماز کس کا ہوگا، اعتبار نماز کا ہوگا، یعنی ہم جانتے ہیں کہ دن کی ساری نمازیں کیا ہیں، دن کے اور اجالے کی نمازیں سری ہیں، اور رات کے اندھیرے کے نمازیں جہری ہیں، ٹھیک ہے نا، تو لیکن اگر کسی نے نماز چھوٹ گئی اس کی، اور یہ اکثر کا اور اکثر کب ہوتا، اکثر ہوتا ہے یہ فجر کی نماز، اگر کوئی سو گیا اور نہیں اٹھا حتیٰ کہ سورج شروع ہو گیا، سورج شروع ہو گیا اور دن داخل ہو گیا، دن تو داخل ہوا تھا لیکن عام طور پر یعنی ٹائم ختم ہو گیا فجر کا، تو اس حالت میں وہ کیا کرے، وہ اس حالت میں کیا کرے، تو ہم بولیں گے کہ اعتبار نماز کا ہوگا، کس کا اعتبار ہے، اعتبار نماز کا ہے، تو اگر نماز جہری ہے تو آپ جہری پڑھیں گے اگرچہ وہ آپ اسے پڑھ رہے ہیں دن میں، اور اگر نماز سری ہے تو آپ اسے سری پڑھیں گے اگرچہ آپ کی نماز ادا ہو رہی ہے رات میں، اگر کسی نے اثر چھوڑ دی یا سو گیا حتیٰ کہ مغرب داخل ہو گئی، یعنی وہ نہ سو گیا اثر سے پہلے اور اس کی نیند اشار ہوئی مغرب کی اذان کے بعد، تو زور سے پڑھے یا وائسا پڑھے، ہاں کیا کرے، اگر کوئی سو گیا، اگر کسی نیند لگ گئی اثر کی نماز سے پہلے حتیٰ کہ مغرب داخل ہو گیا، حتیٰ کہ مغرب کا وقت داخل ہو گیا، تو کیا کرے، وہ نماز سری پڑھے یا جہری پڑھے، اثر کی نماز، نہ سری پڑھے، کیا کرے آہستہ پڑھے، سری پڑھے، نہ انداز زور سے نہ پڑھے، اس لیے کہ اعتبار اس کا ہے، اس لیے کہ اعتبار ہے نماز کا نہ کہ قضا کے وقت کا، اعتبار نماز کا ہے نہ کہ قضا کے، نہ کہ قضا کے وقت کا، ایک سنت یہ بھی ہے، ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہم کیا کریں سورہ فاتحہ کے بعد کیا کریں، کوئی ہم سورت پڑھیں، ایک 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 سنت یہ بھی ہے کہ ہم کیا کریں سورہ فاتحہ، اور عام طور پر یہ آپ لوگ واضح ہے کہ یہاں پر ہم وہ چیز ذکر کر رہے ہیں جو سنت ہے، جو کیا ہے جو سنت ہے، اس لیے کہ ہم نے کیا کیا، پہلے پڑھ لیا، ہم نے پہلے نماز کی شرائط پڑھ لیے، اس کے تنبیہات پڑھ لی، نماز کی شرائط مکمل، پھر ہم نے پڑھے نماز کے ارکان، اس کے مکمل پڑھے ارکان، اس کے ہم نے تنبیہات پڑھ لی مکمل ارکان کے، پھر ہم نے پڑھے نماز کی واجبات اور اس کی تنبیہات پڑھ لی مکمل، پھر ہم نے شروع کیا ابھی پڑھنا نماز کی سنتیں، پھر ہم نے کیا کہا کہ ہم نے بانٹ دیا یہ اس کو سنتوں کو، نماز کی سنتوں کو مختلف ارکان کے اعتبار سے، تو ہم نے پہلے پڑھا قیام کی سنتیں، اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں قرات کی سنتیں، تو سورہ فاتحہ پڑھنا میں نے ابھی ذکر نہیں کیا، اس لیے کہا تھا یہاں ذکر اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے اسے ہم نے اسے ذکر کیا ہم نے اسے ذکر کیا ارکان میں، اس لیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے تو ارکان میں ہم نے ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں یہ جو ہے اس میں صرف سنت ہے، ارکان واجبات کا ذکر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا، سورہ فاتحہ کا کیا کرنا، کوئی سورت پڑھنا، فجر میں طویل قرات، فاتحہ کے بعد سورہ ایک سے زائد پڑھے تو تسلسل ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، سنت ہے، بلکہ یعنی سورتوں کی ترتیب سنت ہے، آیتوں کی ترتیب واجب ہے، آیتوں کی ترتیب واجب ہے، آیتوں کی ترتیب بدلنا حرام ہے، جائز نہیں، اور اگر کسی نے ہونا بلکہ کیا تو شرک تک پہنچ سکتا ہے، لیکن تو آیتوں کی ترتیب سنت ہے، وہ واجب ہے، لیکن سورتوں کی ترتیب یہ سنت ہے، اور کبھی کبھار آگے پیچھے کرنا بھی جائز ہے اور یہ ثابت بھی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک دفعہ جو مشہور حدیث ہے کہ فرماتے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ
اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی قیام اللیل کی، رات کی نماز تہجد کی، تو وہ شروع کی سورہ بقرہ حتیٰ کہ بقرہ ختم کر لیا، پھر پڑھا سورہ نساء، پڑھا، حالانکہ بقرہ کا کیا ہے، بقرہ کا آل عمران ہے، لیکن انہوں نے کیا پڑھا، سورہ بقرہ پڑھا، پھر سورہ نساء پڑھی، پھر سورہ وہ پڑھی آل عمران، تو آگے پیچھے کیا، اور سارا یہ ایک ہی رکعت میں، حتیٰ کہ فرماتے ہیں ابن مسعود کہ جب 3 صورتیں پڑھی انہوں نے ایک رکعت میں، تو کہا کہ میں نے شیطان نے کہا کہ نماز چھوڑ کے بھاگ دو، یہ ان کے دل میں ڈالا، اتنی طویل نماز ایک ہی رکعت میں پڑھا 5 پارے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ کون تھے، اور وہ تھے جن کے سارے گناہ معاف ہو گئے، لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے باوجود بھی آپ طویل نماز پڑھتے تھے، اور کہتے افلا اكون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا ایک شکر، کیا اللہ کا میں شاکر بندہ نہ بنوں، کیا اللہ کا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جن کے سارے گناہ معاف ہیں، پچھلے اور آگے سارے گناہ معاف ہیں، یعنی گارنٹی ہے کہ سارے گناہ معاف ہے اور جنت پکی ہے، اور تو ہم کیا بولیں گے، اللہ ہم پر رحم کرے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا کرے، حقیقت میں یعنی ہمارے جو کاہلی ہوتی ہے اور جو ہم کسل میں ہیں، اس کی کوئی ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں، اور ہم خوش ہیں، اور افسوس ہے کہ ہم بہت خوش ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، اور ضرورت یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کی وہ پڑھیں، کیا پڑھیں، یعنی وہ پڑھیں عبادت، یعنی اکثر کیا ہو رہا ہے کہ اکثر جو کہتے ہیں کہ میں سلفی ہوں، سلفیت حق ہے، لیکن سلفیت صرف عقیدے میں نہیں ہے، سلفیت یعنی اخلاق میں، سلفیت عبادت میں، سلفیت معاملات میں، تو جب انسان کہتا ہے کہ میں سلفی ہوں، تو چاہیے کہ وہ کیا کرے، سلفی بنے ہر چیز میں، سلفی بنے ہر چیز میں، یعنی سلف کی اتباع کرے ہر چیز میں، یہ نہیں کہ صرف عقیدے میں، وہ ضروری ہے، کوئی شک نہیں، عقیدے میں وہ سلف کے متبع ہو، لیکن وہ سلفی بنے اپنی نمازوں میں، اپنے اخلاق میں، اپنی معاملات میں، ہر چیز میں، یہ جانے، اور افسوس یہ کہ اکثر لوگ جو پڑھتے ہیں سیرت، وہ بھی یہ نہیں پڑھتے، یعنی سیرت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ رسول کی لائف معلوم ہو، عبادت میں، یہ یعنی وہ قصے، ہم کیا کرتے ہیں اکثر جو پڑھتے ہیں سیرت، بس واقعات پڑھتے ہیں، جو جنگیں اور واقعات ہیں، نہیں یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ کی وہ پڑھیں سیرت، یعنی اللہ کی رسول کی معاملات کیا تھے، اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے رسول کے اپنے گھر میں اخلاق، لوگوں کے ساتھ اخلاق، اللہ کے رسول کی نمازیں، اللہ کے رسول کے روزے، یہ ہے اللہ رسول کی، پھر آ کے اللہ صحابہ کرام کے، تابعین کے، اور واللہ عجب ہے اگر انسان کوئی پڑھ لے کہ صحابہ کرام کے اور تابعین سے جو منقول ہیں، یعنی آثار ان کے جو معاملے تھے عبادتوں میں، وہ ممکن اگر یہ چیزیں اگر صحیح سند سے ثابت نہ ہو تو ہم بولتے تھے کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ خیال ہے، یہ ایک ایسی جھوٹی روایت ہے، لیکن یہ صحیح سند سے اور صحیح چیز سے ثابت ہے کہ ان کی عبادتیں اور ان کا روزے اور کئی احوال ہیں، اور اس کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، بس پڑھنا ہے، کتابیں موجود ہیں، بس پڑھنا ہے، صحیح، اور پڑھنا بھی ہے، اور پھر اس کے پڑھنے کا عمل ضروری ہے، پڑھنے کے بعد عمل ضروری ہے۔ تو فجر میں طویل قرات کرنا سنت ہے، یعنی فجر میں طویل قرات کرنا سنت ہے، اور یہ جو طول اور قصر جو ہے، طول اور قصر یہ نسبی ہے، کیا مطلب نسبی ہے، کہ یعنی لمبا اور چھوٹا کرنا، یہ نسبی چیز ہے، کیا مطلب نسبی چیز ہے، یعنی جو چیز آپ کے نزدیک لمبی ہے وہ چیز میرے نزدیک شاید چھوٹی ہو، اور الٹا ہو سکتا ہے، تو وہاں تو پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ یعنی صبر دے، یعنی مؤذن کو اور امام کو، کہ انہیں اکثر لوگ بولتے ہیں کہ آپ نے آج نماز لمبی کی، کوئی بولتا ہے کہ آپ نے نماز چھوٹی کی، ٹھیک ہے نا، اس طرح اس میں رہتے ہیں، اور یہ واقع ہے، اور یہ ممکن، یہ واقع ہے اور متوقع ہے، اس لیے کہ نا یہ اس لیے طول اور قصر یہ نسبی چیز ہے، ممکن ہے کہ کوئی ضعیف ہو، بوڑھا ہو، اس کو ہلکی سا اسے ہلکا سا یعنی لمبا ہونا نماز کا ہونا، اسے لگتا ہے کہ نماز بہت لمبی ہوگی، اور برعکس جوان کو اگر ممکن ہے کہ نماز چھوٹی لگے، اور دونوں موجود ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں آپ نے آج چھوٹی پڑھائی، یہ بات کہتے ہیں لمبی پڑھائی، ٹھیک ہے نا، تو ہم بولیں گے یہ یعنی لمبی اور چھوٹی یہ کیا ہے، یہ عقل کے اعتبار سے وہ مشکل ہے، یعنی ہمارے تو کس کی بات سنیں گے، تو ہم بولیں گے اس میں اعتبار ہوگا اللہ کے رسول کا خود کا، اللہ کے رسول نے کس طرح نماز پڑھی، وہ تو اللہ کے رسول نے جس طرح نماز پڑھی
اور پڑھائی وہ نماز معتدل ہے، وہ نماز کیا معتدل ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسے لمبا کرنا لمبی ہے، اور اسے چھوٹا کرنا یہ چھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا. طيب لیکن عام طور پر کہ نا، اور عام طور پر چاہیے کہ امام کیا کرے، امام خیال کرے مصلیوں کا، خیال کرے مصلیوں کا. حدیث میں آتا کہ اللہ رسول کبھی غصے میں نہیں آئے، کتنا غصے میں جب آئے کہ جب یعنی کہ جب نا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نماز لمبی پڑھائی تو اللہ رسول اتنا غصے میں آئے. تو جب تو جب تو جب ایک آدمی نے آ کی شکایت کی تو اللہ رسول نے اتنا غصے میں آئے کہ نا اللہ رسول کے یعنی کبھی دیکھا کہ نا یعنی صحابہ نے کبھی دیکھا کہ اللہ رسول کبھی تک غصے میں آئے. اور فرمایا افتان انت یا معاذ، کیا تم فتان ہو، کیا تم فتنہ پھیلا رہے اور لوگوں کو دور سے دے رہے. اور کہا کہ نماز کو جب تم نماز پڑھاؤ لوگوں کو، یعنی جب تم امام ہو تو نماز ہلکی پڑھا کرو، اس لیے گھر پیچھے بیمار ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور صاحب حاجت ہے، کسی کو کوئی کام ہے، کسی کو کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے نا، لوگوں کا خیال کرنا ضروری ہے. اور اس میں کیا ہے کہ خیال بھی یعنی ایک حد تک خیال ہو. تو فجر میں عام طور پر قرات طویل کرنا سنت. اس طرح سے کیا ہے یعنی نماز فجر میں طوال مفصل سے، طوال مفصل ہم جانتے ہیں قرآن میں کچھ صورتیں ہیں جن کا نام ہے مفصل وہ یہ شروع ہوتی ہے سورہ قاف سے لے کے سورہ ناس تک. انہیں بولتے ہیں مفصل. انہیں کیا بولتے ہیں؟ انہیں بولتے ہیں مفصل. کیوں بولتے ہیں مفصل؟ مفصل اس لیے بولتے ہیں کہ نا ان میں فاصلے بہت ہیں. فاصلے کیا مطلب؟ یعنی اس میں یعنی قاف سے ناس تک کی صورتوں میں فاصلے بہت ہیں، یعنی ہر پیج میں ایک ختم ہوتی ہے صورت، تو بہت سے فاصلے ہیں، یعنی صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں بہت ہیں، تو اس لیے بولتے ہیں مفصل اسے کہتے ہیں. اور اس کے 3 اقسام ہیں. اور اس کے کتنے اقسام ہیں؟ اس کی 3 اقسام ہیں. ایک ہے طوال مفصل، یہ مفصل ہے اس کے لمبے صورتیں، وہ ہے قاف سے لے کے سورہ عما تک، سورہ نبا تک، سورہ نبا تک. تو فجر میں یہ پڑھنا سنت ہے. تو فجر کی نماز میں یہ سنت ہے کہ یعنی آپ پڑھیں سورہ قاف سے سورہ نبا تک، سورہ قاف سے سورہ نبا تک پڑھنا یہ سنت ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی پڑھنا جائز ہے، حرج نہیں، لیکن یہ سنت ہے. اور حتیٰ کہ نا یہ نا حتیٰ کہ یہ نا اور اللہ کے رسول نے بھی خود پڑھا ہے دوسرے صورتیں، ٹھیک ہے نا. تو سنت یعنی تو ہم بولیں گے کہ نا یعنی افضل یہ ہے کہ سر یعنی زیادہ کیا کرے یہ پڑھے، زیادہ کیا کرے زیادہ یہ پڑھے، زیادہ کیا کرے زیادہ کیا کرے زیادہ کیا کرے کہ نا زیادہ کیا کرے زیادہ وہ ہے نا پڑھے کہ نا یہ پڑھے سورہ قاف سے سورہ نبا تک پڑھے، لیکن اس کے باہر پڑھنا بھی جائز. یہاں سوال ہے 60 آیت تک. نعم یہ بھی حدیث میں آتا ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نا فجر کی نماز میں آپ یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رسول پڑھتے تھے 60 سے یعنی مابین 60 الی نعم کہ 60 آیتوں تک پڑھتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی الی 60 بول کے ہے نا. تو یہ بھی کرے اور یہ بھی کرے، یہ بھی ثابت، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ثابت. نعم تو یہ مصنون میں پڑھنا ہے کہ نماز میں فجر کی نماز میں. اور میرا جو عمل ہے غالباً میں جو کرتا ہوں یعنی میری امامت میں کہ ایک دن پڑھاتا ہوں اس میں سے یہ طوال مفصل میں سے، اور ایک دن پڑھاتا ہوں اس کے علاوہ اس کے باہر سے، ایک دن پڑھاتا ہوں اس کے باہر سے. طيب افضل یہ ہے کہ ظہر اثر اور عشاء کی نماز میں یعنی اوسط مفصل یا یعنی ایسا نہیں، یا تو آپ اس کو آپ وہ اس کو آپ اوسط بولے، یا آپ اس کو بولے اواسط بولے، کیا بولے اسے بولے اواسط، جائز ہے. یعنی جو ہے سورہ عما سے سورہ ضحیٰ تک، سورہ عما سے لے کے سورہ ضحیٰ تک، یہ ہے ظہر اثر عشاء کی نماز میں. یہ ظہر اثر اور عشاء کی نماز. اس طرح سے مغرب کی نماز میں آپ پڑھیں گے قصار مفصل سے. آپ پڑھیں گے مغرب کی نماز میں کیا پڑھیں گے؟ قصار مفصل جو ہے سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک، سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک، یہ مغرب کی نماز ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ پڑھائی سورہ اعراف پوری پڑھائی. اللہ کے رسول نے سورہ اعراف پوری پڑھائی مغرب کی نماز ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ثابت ہے. اور ایک دن پڑھائی سورہ طور پڑھائی. طور، اور طور کس میں سے ہے؟
طور کس میں سے ہے؟ طور یہ قصار مفصل میں سے ہے، یا وہ آواز تو مفصل میں سے ہے، یا وہ قصار مفصل میں سے ہے؟ کس میں سے ہے سورہ طور؟ سورہ طور ہے طوال مفصل میں، سورہ طور کس میں سے ہے؟ سورہ طور ہے، سورہ طور ہے طوال، نعم طوال، طوال مفصل میں سے. تو رسول نے وہ بھی کبھی پڑھائی، وہ بھی پڑھائی ہے مغرب کی نماز. بلکہ وہ جو مشہور قصہ ہے کہ جبیر بن مطعم کے اسلام قبول کرنے کا رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے مغرب کی نماز سنا. انہوں نے کہا کہ میں، یعنی وہ باندھے ہوئے تھے مدینے میں، تو انہوں نے سنا کہ اللہ رسول نے پڑھا مغرب کی نماز میں سورۃ طور. اور سورۃ طور بھی ایک عجیب سورت ہے. اس میں اللہ نے اپنے ذکر کی انعامات، اس کا ان بندوں پر اور کفار پر اس کا اقرار کرایا. کیا اللہ ایسا نہیں ہے؟ کی وہ سے آتے ہیں، کیا یہ حتیٰ کہ اللہ نے آخر فرمایا ام خلقوا من غیر خالق، پھر فرمایا ام لهم اله غیر اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ یعنی جب اللہ کی سننے والی آیت پڑھی تو قریب تھا کہ میرا دل کیا ہے، میرا دل اڑ جائے. کاد قلبی ان یطیر، قریب تھا کہ میرا دل کیا ہو جائے، اڑ جائے. یعنی اتنا وہ متاثر ہوئے مانے کہ وہ کافر تھے. اس لیے کہ انہیں عربی آتی تھی اور وہ سمجھتے تھے قرآن کو. تو لازمی کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. تو یہ تھے ہمارے کیا تھے، نہ یہ بات ہوئی فرض نماز ہوتی، یہ بات ہوئی فرض. اور نفل میں تو آپ طویل پڑھیں. حدیث میں آتا ہے کہ نا کہ نفل میں تو آپ طویل پڑھیں. اللہ سن نے نفل میں تو کیا کری، اللہ سن نے پڑھا ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، 3 سورے پڑھے. تو ابھی ہمارا ختم ہو گئے یعنی قرات کی سنتیں. تو ہم نے ابھی تک پڑھی سنتیں جو پڑھی، وہ پہلی ہم نے پڑھی سنتیں پڑھی قیام کے، پھر ہم نے پڑھی سنتیں یعنی قرات کے. اب ہم پڑھیں گے رکوع کی سنتیں. اب ہم پڑھیں گے رکوع کی سنتیں. پہلی سنت رکوع کی یہ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں یا دونوں کانوں کی لو تک اٹھائے. یہ کیا ہے، یہ سنت. کہ رکوع میں جاتے وقت کیا کریں، رکوع میں کیا کریں، جاتے وقت اور اٹھتے وقت کیا کریں، اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں تک اٹھائے. یہ سنت. اور اس کو بولتے ہیں رفع الیدین. کیا ہوتے ہیں، بولتے ہیں رفع الیدین. اور ایک نا سنت. اور اس میں علماء کا اتفاق سوائے احناف کے، سوائے حنفیوں کے، وہ نہیں بات. اور ان کی عجیب بات ہے. اور ان کا رد یعنی احناف فرد بہت سے علماء نے کہا اور کیا ہے اس پر، کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ رفع کرنا، کہ یعنی رفع کرنا یہ کیا ہے، یہ ثابت نہیں ہے. تو ان کا رد یعنی ان کے زمانے کے علماء نے خود کیا، یعنی تابعین نے، یعنی ابو حنیفہ خود تابعی تھے رحمہ اللہ. تو تابعین نے خود ان پر سخت کیا کیا، یعنی نعم تابعین نے ان کا خود سخت انکار کیا. بلکہ ایک دفعہ وہ یہ ثابت ہے قصہ صحیح سند سے کہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے ابو حنیفہ رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بازو، اور دونوں تابعی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دونوں نماز پڑھے تھے بازو بازو. تو عبداللہ مبارک نے کیا کیا رحمہ اللہ نے، رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا کری، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. تو نماز کے بعد انہوں نے کہا، کس نے کہا، تو نماز کے بعد کہا، تو نماز کے بعد ابو حنیفہ نے کہا کہ اے عبداللہ مبارک، کیا تمہیں اڑنا ہے کیا، یعنی کیا تمہیں اڑنا ہے کہ تم کیوں تم اپنے ہاتھ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ تم اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کیا تمہیں اڑنا ہے کیا، یعنی کیا تمہیں تیرنا ہے اور کیا تمہیں اڑنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نا انت اردت، تو انہوں نے اس کا جواب دیا. کیا جواب دیا، کہا کہ آپ نے چاہا کہ اڑنا نماز کی شروعات میں اور میں نے چاہا کہ نماز کے بیچ میں. اس لیے کہ احناف کے نزدیک بھی وہ تو بالاتفاق یعنی سنت ہے کہ نماز کی شروعات میں تو ہمیں کیا کرنا ہے، تکبیر تحریمہ میں، تکبیر تحریمہ میں ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھ کیا کرنا ہے، ہمیں دونوں ہاتھ کو نہ اٹھانا ہے کندھوں تک. تو یہ اس میں سب کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ احناف کا بھی، حتیٰ کہ حنفیوں کا بھی. لیکن اختلاف ہوا کس میں، رکوع میں سے اٹھنے اور جاتے اور اٹھتے وقت اور اسی رکعت میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ چاہ رہے تھے کہ آپ اڑیں یعنی نماز کی شروعات میں، اور میں نے چاہا کہ اڑوں نماز کی شروعات میں بھی اور بیچ میں بھی. اور یہ غلط بات ہے ویسے، یعنی یہ صحیح نہیں. جب یہ ثابت سنت تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا جائز نہیں، اس طرح کی باتیں کرنا کیا ہے، جائز نہیں. اور ان کے رد پر سب سے بڑی جو کتاب ہے جو جس پہ دلائل بھرے ہوئے ہیں، وہ کتابیں ہمارے یہ امام بخاری کی. یہ امام بخاری نے خود
جو بڑے محدث ہیں، جو تابعی تھے، انہوں نے خود کتاب لکھی اس یعنی ان پہ یعنی ان کی رد پر، کس کی رد پر؟ یعنی احناف کی رد پر کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا جزء رفع یدین. کیا نام رکھا؟ نام رکھا جزء رفع یدین. وہ یہ معروف کتاب ہے اور یہ کتاب ثابت ہے ان سے. کتاب کے مؤلف ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. انہوں نے کئی صحابہ کرام سے یعنی صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا. صحابہ کرام اور تابعین کی کا جمہرہ ہزاروں تابعین سے اقوال نقل کی، جس میں سب قائل تھے کہ رفع یدین. طيب رکوع کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ کیا کریں، اپنا سر اپنے پیٹھ کے بالکل برابر رکھیں. اپنا سر اپنے پیٹھ کے بالکل برابر میں رکھے، یہ سنت ہے، تاکہ آپ کی پیٹھ بالکل کیا رہے، اسٹریٹ رہے. کیا رہے؟ بالکل اسٹریٹ رہے. ٹھیک ہے نا. اپنے تو کیا ہو، آپ کی پیٹھ آپ کے سر کے بالکل برابر رہے. اور اکثر کی نہیں ہوتی، تو اس طرح کوشش کریں کہ یہ والی سنت کرے اور پھر چھوڑے نہیں. اس طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پیر کے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیں، گویا کہ ان کو پکڑ لیا ہے، گویا کہ انہیں کیا پکڑ لیا ہے. تو کیا کریں گے، اور انگلیوں کو پہلا رکھے تو انگلیاں پھیلی بھی ہوں، اور اپنے دونوں پیر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پیروں کے گھٹنوں پر رکھے، جیسا کہ ہم انہیں پکڑ لیے ہیں یعنی پکڑنے کی طرح. اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھے. اپنے دونوں ہاتھوں کو یعنی یہ نہ ہو ایسا نہیں بلکہ ایسا، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوؤں کو نا اس سے یعنی ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے نا، بالکل. بلکہ کیا کرے، دور رکھے ہاتھوں کو. کیا کرے، یعنی ہاتھ رکھے ایسا رکھے. ٹھیک ہے نا، یہ مطلب ہے. اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھے. ٹھیک ہے نا. طيب اور یہ یعنی کب یہ، اور یہ یعنی اسلام میں شروعات میں کیا تھا؟ اسلام کی شروعات میں کیا تھا؟ اسلام کی شروعات میں یعنی کیا تھا، آپ کو معلوم ہے؟ اسلام کی شروعات میں تھا کہ نا، آپ جب رکوع کریں تو ہاتھ یعنی ہونٹوں پر رکھنے سے پہلے کی وجہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ اس رکھ دیں بیچ میں، دونوں پیروں کے بیچ میں اپنے ہاتھ اس رکھ دیں بس، یا ہاتھ کو مان لیں ایسا. ٹھیک ہے نا، بس یہ تھا. یہ کب تھا؟ اسلام کی شروعات میں. لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بعد میں یہ منسوخ ہو گیا. بعد میں کیا ہو گیا؟ بعد میں یہ منسوخ ہو گیا. جو اذکار ثابت ہے اللہ رسول سے رکوع میں، وہ بس ہم یہ آخری پڑھ لیں گے. جو اذکار ثابت ہے اللہ رسول سے، یہ ہم آخری چیز پڑھیں گے. پہلی چیز کیا ہے کہ یعنی میں نے کوشش کی کہ یہاں پر سارے اذکار نقل کروں، یعنی میں آپ نقل کروں جو بھی اذکار ثابت ہے اللہ رسول سے رکوع میں، تاکہ نا آپ لوگ یعنی تاکہ ہم لوگ کیا کریں، سارے پڑھیں تاکہ اس کا ہمیں ثواب ملے. اور سنت یہ ہے کہ ہر نماز میں ایک آپ ذکر پڑھیں تو یہ اچھی بات ہے، تاکہ آپ کو ثواب ملے اور فائدہ ہو. تو پہلی جو دعا ہے وہ دعا ہے. ایک تو دعا واجب ہے، وہ کون سی دعا ہے؟ ایک ذکر تو واجب ہے رکوع میں، وہ کون سا ہے؟ ہاں، وہ ہم نے ذکر کیا نماز کی واجبات میں. نماز کے واجبات میں ہم نے ذکر کر دیا، اور معروف دعا ہے، معروف ذکر ہے کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے نا. تو سبحان ربی العظیم کہنا یہ تو واجب ہے. ایک بار کہنا کیا ہے؟ ایک بار کہنا یہ واجب ہے سبحان ربی العظیم نماز میں. اور اس کو کہنا 9 بار تک یہ سنت ہے. اور اسے کہنا کتنی بار تک؟ 9 بار تک. ٹھیک ہے نا، یعنی 3 یا 5 یا 9 یہ آپ کہیں گے تو یہ افضل ہے. اور اس طرح سے اس کے بعد جو مسنون ہے وہ ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. نہایت پاک ہے، اللہ ہے، مقدس ہے، اور فرشتے یعنی ملائکہ سے مراد ہے کہ نا فرشتے، اور روح سے مراد ہے جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. طيب تو یہ بھی دعا کرنا، یہ بھی کیا مسنون ہے. تو یہ دعا کرنا کیا ہے نا، کبھی یہ پڑھیں اور کبھی یہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے کیا کریں، اس طرح سے یہ بھی دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ بھی دعا کیا ہے؟ یہ دعا پڑھنا سنت ہے. یعنی پاک ہے تیری ذات اے اللہ، اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے اے اللہ، میری مغفرت فرما دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی دعا کیا ہے؟ تو یہ بھی دعا پڑھنا آنی مسنون ہے. اور یہ دعا اللہ رسول نے کب پڑھنا شروع کی؟ یہ دعا اللہ رسول نے پڑھنا شروع کی اپنی زندگی کے آخری میں. کب؟ جب نازل ہوئی، جب کیا نازل ہوئی؟ جب نازل ہوئی سورہ نصر. جب اللہ نے کہا کہ سبح بحمد ربک واستغفرہ. سبح یعنی اللہ کی آپ پاکی بیان کریں،
واستغفرہ اور مغفرت طلب کرے. تو اللہ رسول نے کیا کیا اس کی بات سے ہر رکوع اور سجدے میں، ہر رکوع میں اور سجدے میں آپ کیا کرتے، اس کو پڑھتے تھے 3 بار. یہ والی آیت نازل ہونے کے بعد، یہ والی آیت نازل ہونے کے بعد پی ڈی ایف نہ عام طور پر یہ پی ڈی ایف تو نہیں آئیں گی، لیکن آئیں گی آپ لوگوں کو، یہ فقہ نوٹس میں آ جائیں گی، فقہ نوٹس میں آ جائیں گی، تو آپ اس میں سے دیکھ لیں. اس طرح سے جو منقول ہے دعا کہ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، یہ بھی دعا کرنا یعنی مسنون ہے رکوع میں. اے اللہ میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں اور میں تجھی پر ایمان لایا ہوں، اپنے آپ کو تیرے ہی سپرد کرتا ہوں، میرے کان، میرے آنکھ اور میرے مغز اور میرے ہڈیاں اور میرے رگیں اور میرے پھٹے تیری ہی آپ کے حضور میں رکے ہوئے ہیں. تو یہ بھی دعا کیا کرے، انسان کیا کرے، دعا کرے، یہ بھی دعا کیا کرے، یہ بھی دعا کرے. اور آخری دعا جو منقول ہے یہ ہے، وہ کچھ دعا ہے. آخری دعا جو منقول ہے وہ ہے سبحان الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. یہ دعا کرنا کیا ہے، سنت ہے. سبحان الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے عظیم شان غلبہ اور بڑی بادشاہت والا اور بے انتہا بزرگی بڑائی اور عظمت والا رب. تو یہ سارے دعا آپ لوگ یاد کریں اور اسے پڑھیں تو انشاءاللہ فارم ملیں گا. اور یہ سنت ہے کہ انسان کرے کہ ہر یہ دعائیں پڑھے، کبھی یہ دعا کبھی یہ دعا، تاکہ کیا ہو، تاکہ نا اسے تھاؤ ملے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کل انشاءاللہ پڑھیں گے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ رکوع سے اٹھنے کی سنتیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد کی سنتیں. پھر ساتھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سجدے میں جانے کی سنتیں. پھر سارے سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آج کافی انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.